دھرتی کا سفر قسمت دوم امجد ناصر کی سرگزشت موت کے راستے موت کے سائے۔ یہ داستان اسرار جو میرے والد ناصر حیات کی مہم جوئی سے شروع ہوئی تھی اب ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ سننے والوں نے محسوس کیا ہوگا کہ میرے ابو کا فسانہ حیات نامکمل رہ گیا ہے کیونکہ ان کی سرگزشت اچانک منقطع ہو گئی اور کوئی نہ جان سکا کہ انہیں بھیانک سفر کا انجام کہاں اور کیوں کر ہوا جو گارو بستی سے ایک نامعلوم منزل کی طرف ہوا تھا۔ اس بدنصیب قافلے کی ہر چاپ عدل کی محیط خاموشیوں میں گم ہو گئی۔ ابو کی زندگی کا نامکمل افسانہ اختتام تک پہنچانے کے لیے مجھے جن صدموں اور دکھوں سے گزرنا پڑا، سامعین اس کی تفصیل جان چکے ہیں اور ان کے ہر گوشے میں جھانک چکے ہیں۔ میں بھی اپنے گزرے ایام کو بہت پیچھے چھوڑ آیا اور اب اپنی روداد حیات قلم بند کر رہا ہوں۔ یہ میری کہانی اور میری سرگزشت ہے۔ میں ایک بار پھر اسی کمرے میں اسی میز پر بیٹھا ہوں جہاں میں نے ابو کی سرگزشت ترتیب دی اور اپنے گھرانے پر بیتنے والی مصیبتوں کا ذکر کیا تھا۔ اسے ترتیب دیتے اور اپنے جذبات کے اظہار کرتے ہوئے کئی بار میری آنکھیں بھیگی، کئی بار میرے آنسو کاغذ پر ٹپک پڑے اور الفاظ گیلے ہو کر پھیل گئے، لیکن اس کہانی کو اپنے سامعین تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فضو گزاشت نہیں کیا اور اس ضمن میں جو خط بھی دستیاب ہوا اسے نقل کر دیا۔ ابو کا غم اگرچہ پہاڑوں کا بوجھ بن کر ہمارے دلوں پر آ گرا تھا، لیکن وقت کا مرہم ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے۔ ہمارا غم بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا اور ہم ایک بار پھر دکھوں کے قبرستان سے نکل کر ہستی بستی دنیا میں لوٹ آئے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ برے دنوں میں اپنے اچھے دنوں کو یاد کرتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، اور اچھے دن آتے ہیں تو اپنے برے دنوں کو بھول جاتے ہیں۔ مگر ہم نے ان اچھے دنوں میں جو ابو کے المناک سانے کے بعد شروع ہوئے اپنے برے دنوں کو فراموش نہ کیا، کیونکہ ایک ایسا شخص ہمارے گھر سے رخصت ہو گیا تھا جو ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ انسان کا ماضی ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کوئی شخص اس سے کنارہ نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں اپنے ماضی سے رخصت ہو چکا اور اس کے بخشے ہوئے غم کے گٹھڑی میں باندھ کر یادوں کے تاکچے میں رکھایا ہوں، لیکن وہ بدستور میرے تعاقب میں ہے اور اپنے بے آواز قدموں سے میرے پیچھے چلا آتا ہے۔ ممکن ہے میں کسی جگہ رک کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھوں، کیونکہ ماضی کا بخشا ہوا ایک جذبہ انتقام بھی میری عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوا ہے۔ وہی جذبہ مستقبل میں میری رہنمائی کرے گا اور مجھے بھی انہی ہولناک راستوں پر لے جائے گا جن پر میرے ابو نے سفر کیا تھا۔ یہ ضرب المثل اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، باپ کسی کام کو ادھورا چھوڑ جائے تو بیٹا اسے پورا کرتا ہے۔ ابو کے ادھورے مشن کو پورا کرنے کے لیے اب میں اسٹیج پر آتا ہوں۔ اس دنیا میں بعض واقعات ایک حیرت انگیز تسلسل کے ساتھ پیش آتے ہیں جن کے آغاز و انجام کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ مجھے بھی کئی ایسے لرزہ خیز حالات سے گزرنا پڑا جو میرے والد کو پیش آ چکے تھے اور جن کی سنگینی بڑے بڑے حوصلہ مند انسانوں کو لرزہ بر اندام کر دیتی ہے۔ چنانچہ سامعین اس کی تفصیل سنیں گے تو خود جان لیں گے کہ میرے اور ابو کی کہانی میں کتنی عجیب مماثلت پائی جاتی ہے۔ میرے نزدیک اس دنیا کی مثال ایک سٹیج کسی ہے جس پر انسان کسی اداکار کی طرح اپنے حصے کا پارٹ ادا کر کے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن سٹیج کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ آتا ہے اور زندگی کا کھیل جاری رہتا ہے۔ میری اور ابو کی سرگزشت میں بھی ایک ایسا ہی تسلسل پایا جاتا ہے، کیونکہ کھیل تو وہی ہے جس کی ابتدا انہوں نے کی تھی، لیکن اس کے اداکار تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو لیجئے میں اس تمہید کے ساتھ اپنی آپ بیتی کا آغاز کرتا ہوں۔ ابو کی رحلت کے بعد میرے دادا میاں بادشاہ اور امی میری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگی، کیونکہ اب میں ہی ان کی امیدوں کا مرکز تھا۔ بر صغیر کے ہندو مہاجنوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ سود اصل زر سے پیارا ہوتا ہے۔ مہاجنوں کو اتنی پرواہ اپنے اصل زر کی نہیں ہوتی جتنی سود کی ہوتی ہے، یہی ان کا اصل دھندا ہے۔ میاں بادشاہ رئیس شہر اور دولت مند ہونے کے باوجود یہ کاروبار تو نہیں کرتے تھے، کیونکہ سود بیاج اسلام میں قطعی حرام بلکہ بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کی تجارت کا اصول بھی اسلام کے مطابق تھا۔ تاہم میرے پیار کی حد تک مہاجروں کی بات ان کی ذات پر پوری اترتی تھی۔ ابو ان کے بیٹے یعنی اصل زر تھے اور میں پوتے کی صورت میں گویا سود کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس طرح ہر بیٹے مہاجن کو سود سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اسی طرح دادا مجھ سے بے پناہ محبت رکھتے، میرے سارے شوق پورے کرتے اور کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دیتے تھے۔ مگر دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایئر گن دیکھ کر وہ اندر سے کانپ جایا کرتے اور اکثر کہتے تھے، امجد بیٹے، دل بہلانے کی اور بھی بہت سے کھیل، بہت سی شوق ہیں، کیا بندوق اٹھائے پھرنا اور پرندوں پر چھرے داغنا ضروری ہے؟
میں ان کی بات ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا، مگر جب 15-16 برس کی عمر کو پہنچا تو ایک دن انہوں نے بڑا زور دے کر کہا میں شکار کھیلنا چھوڑ دوں اور ہاکی یا کرکٹ وغیرہ کھیلا کروں۔ میں سنے شعور کو پہنچ رہا اور جانتا تھا کہ مجھے شکار سے کیوں منع کرتے ہیں۔ یہی شوق ابو کو بھی جنگلوں میں لیے پھرا۔ آخر کار وہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جس سے لوٹ کر نہ آ سکے۔ میاں بادشاہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں بھی باپ کے نقش قدم پر نہ چل پڑوں اور ایک دن انہیں اپنی جدائی کا داغ بھی نہ اٹھانا پڑے۔ میں نے جواب دیا، شکار اور بندوق سے پیار مجھے ابو کی طرف سے ورثے میں ملا ہے، بھلا اپنا ورثہ کون چھوڑتا ہے؟ میرا جواب سن کر وہ سکتے میں آ گئے۔ جو خطرہ ان کے دل میں دھڑک رہا تھا اسے میری زبان سے سن کر گمسم سے ہو گئے۔ امی نے فوراً ان کی دلجوئی کی، اب امیاں آپ یوں ہی پریشان ہوتے ہیں، بیٹا باپ پر ہی جائے گا، مگر امجد اپنی تمام ذمہ داریاں سمجھتا ہے۔ ان کے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوئی، کہنے لگے میں چاہتا ہوں یہ کاروبار میں دلچسپی لے، بزنس میں حصہ لے۔ ابھی تو اسے تعلیم حاصل کرنا ہے، اس عمر میں کاروبار کی طرف لگ گیا تو تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، مگر اس کا دھیان تو شکار اور بندوق کی طرف لگ رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ تفریح بھی ضروری ہے، اور تفریح کی حد تک ہم اپنے اسے شکار سے نہیں روکتے۔ وہ جانتے تھے ان کا اور امی کا درد مشترک ہے۔ انجمن بیٹی، اگر تم اس قسم کی تفریح ضروری سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ امجد مصروف زندگی گزارے۔ ابا میاں، ہمیں بھی اس کے مستقبل کا خیال ہے، مگر قدرت ہر آدمی کے مستقبل کی راہیں خود ہموار کرتی ہے۔ ہم صرف یہ جانتے کہ امجد ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ امی نے دادا میاں کو مطمئن تو کر دیا تھا، لیکن مجھے اکثر احساس دلایا کرتی تھی کہ تم ناصر نواب کے بیٹے ہو، جن کا نام دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اپنے باپ کی طرح تمہیں بھی نامور ہونا ہے۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ انسان کی تخلیق، ابتدائی زندگی اور اس کے ارتقائی مراحل کی تحقیق و جستجو کے علاوہ ابو نے قیامت کے تعین سے متعلق جو مضامین انگلستان اور یورپ کے بعض اخبارات و جرائد میں لکھے تھے اور جن سے انہیں غیر معمولی شہرت ملی تھی، وہ کتابی صورت میں شائع ہو گئے تھے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مسٹر اینڈریو نے بڑی دلچسپی لی اور انہی کے ذریعے لندن کے ایک پبلشر نے کتاب شائع کی تھی، جس کے دیباچے میں مسٹر اینڈریو نے پروفیسر ولیم ہرش جیسے ماہر آثار کے ساتھ ابو کا سفر آسام اور عظیم ہمالیہ کے تحقیقاتی سروے کے دوران حادثاتی طور پر جاں بحق ہونے کا ذکر بھی کیا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے ابو کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا اور ان کی زندگی کے حادثے کو ایک کارنامہ قرار دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ مسٹر اینڈریو گرچہ دوبارہ برے صغیر میں نہیں آئے، لیکن کبھی کبھار ان کے خط ضرور آتے تھے۔ کلارا آنٹی اور ابو کے رشتے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتے تھے۔ اس طرح ان کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے سننے والے یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے نہ صرف کلارا آنٹی کی کچھ پرانی تصاویر ہمیں بھیج دی تھی، بلکہ میرے لیے کچھ تحفے بھی بھجوائے تھے۔ میں نے آنٹی کی ایک تصویر فریم کرا کر امی اور ابو کی تصویروں کے ساتھ رکھ دی تھی۔ وہ ایک خوبصورت یورپین لڑکی کی تصویر تھی جس میں جرمن اور انگریز خون کی آمیزش صاف جھلکتی تھی۔ جب امی مجھے نامور آدمی بننے کی تلقین کیا کرتی تھی تو ان کا یہ مقصد ہرگز نہ ہوتا تھا کہ میں بھی ابو کی طرح قدیم انسانی زندگی کے کھوج میں نکل جاؤں۔ مسٹر اینڈریو نے میرے متعلق لکھا تھا کہ میں ابتدائی تعلیم مکمل کر لوں تو مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا جائے، جہاں وہ خود میرا خیال رکھیں گے۔ امی کو میری اعلیٰ تعلیم کی فکر ضرور تھی، لیکن ذہنی طور پر مجھے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہ تھی، حالانکہ ان کی انتہائی خواہش تھی کہ میں بڑا آدمی بنوں۔ میں بتا چکا ہوں وہ ان مثالی عورتوں میں سے ایک ہے جنہیں صرف شوہر سے قربانی کی حد تک محبت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کی شہرت و ناموری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ شوہر کی ترقی یا شہرت میں ان کی اپنی ذات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہے۔ امی کو ابو کی اس ہدایت پر بھی شدید احساس تھا کہ میری تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے بڑا آدمی بنائے، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں کر پائی تھی کہ میں کس میدان میں آگے بڑھوں۔ دادا چاہتے تھے کہ اگر میں کاروبار میں لگاؤ نہیں رکھتا تو مجھے ایک بڑا سرکاری افسر بننا چاہیے۔ یہ بھی عرض کر دوں، امی نے شادی کے بعد یہ اصول طے کر لیا تھا کہ اپنے سرتاج کے بغیر نہ گھر سے قدم باہر نکالے گی نہ کہیں جائیں گی، تو ان پر سختی سے کاربند رہی۔ ابو کے المناک سانے کے بعد بھی جب وہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی انہوں نے اس اصول کو نہ توڑا، حالانکہ اماں بھی اور میاں بادشاہ اصرار کرتے تھے وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے رامپور چلی جایا کرے، لیکن ان کا دل کچھ ایسا بجھ گیا تھا کہ رامپور جانے پر بھی تیار نہ ہوئی۔ اکثر کہا کرتی تھی، ہمارے نصیبی روٹ گئے تو اب ہم کہاں جائیں گے۔ سب جانتے تھے کہ ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے جو مٹ نہیں سکتی، چنانچہ وہ کہیں نہ گئی۔ البتہ رامپور سے کبھی نانا نانی اور کبھی ماموں سال میں لاہور کے ایک دو چکر ضرور لگاتے اور مل کر چلے جاتے تھے۔
میاں بادشاہ امی کا بہت خیال رکھتے اور چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہے۔ امی شروع میں خود کو مصروف رکھنے کی خاطر تجارتی امور اور روپے کے لین دین میں دلچسپی لیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے کاروباری مشوروں سے بڑا فائدہ ہونے لگا تو دادا نے انہیں باقاعدہ اپنا تجارتی مشیر بنا لیا اور نفع میں ان کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ اگرچہ ابو کے نام سے کچھ فلاحی سماجی ادارے بھی قائم کر دیے گئے تھے جن کا انتظام امی ہی کے سپرد تھا، لیکن وہ میاں بادشاہ کی مشیر تجارت زیادہ تھی اور اکثر کاروباری کھاتوں میں کھوئی رہتی تھی۔ جو ہماری زندگی ہولے ہولے ایک نئی ڈگر پر آ گئی، سب اپنے کاموں میں مصروف نظر آنے لگے اور قدرت کا یہ اصول برحق ثابت ہوا کہ کسی نہ کسی کے نہ ہونے سے دنیا کا کاروبار رک نہیں جایا کرتا اور زندگی کا سفر اپنے طبی راستوں پر جاری رہتا ہے۔ مومانی نگار اور ماموں فیروز بخت عموماً گرما یا سرما کی تعطیلات سے چند روز پہلے لاہور آتے اور واپسی پر مجھے اپنے ساتھ رامپور لے جانے پر اصرار کرتے تاکہ میں اپنی چھٹیاں وہاں گزاراؤں۔ امی نگار کو بہت چاہنے لگی تھی، اس کی ہر بات مان لیتی، چنانچہ میری چھٹیاں عموماً رامپور میں گزرتی تھی۔ میرے جاتے ہی نانا نانی، ماموں ممانی، نوکر چاکر سب خوش ہو جاتے اور خوب آؤ بھگت کرتے۔ وہاں بڑے ماموں کی صاحبزادی روشی یعنی کہ روشن آرا بھی میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ میں تو روشی سے صرف ماموزاد بہن سمجھ کر ملتا جلتا، البتہ چھوٹے ماموں فیروز بخت اسے کٹنی ڈیوٹی کا بڑا خیال رکھتے تھے جو بڑی ممانی کی خواہش پر ہمارے بچپن میں ہوئی تھی۔ چھوٹے ماموں چاہتے تھے کہ وہ کنٹینیوٹی چلتی رہے۔ چھوٹے ماموں ایک تو میری اور روشی کی کنٹینیوٹی میں دلچسپی رکھتے تھے، یہ انکشاف چند سال بعد ہوا کہ وہ ہم دونوں کا ناطہ پکا کیے بیٹھے ہیں۔ دوسرے وہ مجھے نوٹنکی ضرور دکھاتے تھے، اگر رامپور میں کوئی نوٹنکی نہ ہوتی تو فیض آباد یا لکھنؤ لے جاتے۔ خود بھی کھیل تماشوں کے بڑے رسیا تھے، میری مہمان نوازی میں نوٹنکی بھی شامل تھی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جس میں صوبے بھر میں اول رہا تھا، جب رامپور گیا اور بڑی ممانی کی ہدایت پر روشی مجھے مبارکباد دینے بھاگی آئی تو چھوٹے ماموں دونوں کو پکڑ کر پائیں باغ میں لے گئے اور ایک گوشے میں کھڑے ہو کر اپنی بھتیجی سے، جس کی عمر کوئی 12 برس کے لگ بھگ ہوگی، آہستہ سے پوچھنے لگے، کیوں روشی، تو ہمارے نوابزادے کی امراؤ جاندہ بنے گی؟ روشی بیچاری کو بچپن کی وہ بات یاد نہیں تھی اور میں بھی اس واقعے کو جیسے میرے لڑکپن کی بھول سمجھنا چاہیے بالکل فراموش کر چکا تھا۔ مگر چھوٹے ماموں نے اچانک سوال کیا تو میں پریشان ہو گیا اور روشی جو ان دنوں 7ویں جماعت کی طالبہ تھی، شرما کر ایسی بھاگی کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر ماموں نے مجھ سے سوال کیا، کیوں نوابزادے، یہ ادا کیسی ہے؟ میں ہکا بکا سا ان کے ہنستے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور وہ شگفتہ لہجے میں بولے، حیران کس بات پر ہو؟ ہم نے کہا تھا نا ذرا بڑی ہو جائے تو ادائیں بھی دکھائے گی۔ شاید وہ روشی کے لیے میری مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ امی نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ رشتے ناطے کے معاملے میں وہ میری مرضی کو ترجیح دیں گی۔ میں نے ماموں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ان کے ساتھ پائیں باغ سے چلا آیا۔ یہاں ایک افسوسناک بات کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ نگار اور ماموں فیروز بخت جو ابھی تک بنے میاں کہلاتے تھے کی شادی کو گرچہ کئی برس ہو گئے تھے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ شادی کے 3-4 سال بعد حکیموں اور ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ بنے میاں کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ بس اسی دن میں گھر میں سب کو ممانی نگار سے ہمدردی ہو گئی اور بڑی ممانی بھی اپنی بہن کا خاص خیال رکھنے لگی۔ سوچی تھی اگر نگار نے طلاق وغیرہ کے بارے میں سوچا تو ان کی بدنامی ہوگی، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ نگار اپنے میاں کو پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور ساری شفقتیں اور محبتیں مجھ پر نچھاور کرنے لگے۔ اس سرگزشت کو سننے والے گلابی لکیر کے واقعے کو نہیں بھولے ہوں گے جس کا ذکر ابو کے حالات میں آیا ہے۔ نگار کو فی الواقع ابو سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ بات نہ صرف اس نے امی سے چھپائی نہ بنے میاں سے، مگر ان کے ہدایت پر کسی تیسرے کی بھی کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ البتہ تیسرا ایک میں تھا جو اس کہانی سے آگاہ تھا، لیکن ابو کی اپنی کہانی ختم ہو جانے کے بعد نگار کا قصہ بھی اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ ممانی نگار دل کی بڑی صاف اور کھری عورت تھی، ابو کے حوالے سے مجھے بھی بے حد چاہتی اور پیار کرتی، لیکن اس کے پیار میں ایک عجیب سی گرم جوشی اور پاکیزگی تھی۔ چھوٹے ماموں بھی میرے لیے خاص جذبہ رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے امی سے باقاعدہ اجازت لے کر مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جو میں بڑا ہوتا گیا ان کی حیرت زدہ نظریں میرے چہرے پر ٹک جاتی اور دونوں بڑے شوق سے مجھے دیکھتے رہتے۔ میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے رامپور پہنچا تو ممانی نگار مجھے دیکھ کر نہ جانے کہاں گم ہونے لگی۔ ایک دن ہم تینوں بیٹھے تھے کہ وہ بولی، بنے میاں دیکھ رہے ہیں آپ، نوابزادہ ہو بہو دولہا نواب لگتے ہیں۔ ہاں دونوں میں غضب کی مشابہت ہے۔ اب تو ہمیں واقعی ان پر دولہا نواب کا دھوکہ ہونے لگا ہے۔ چھوٹے ماموں لگاوٹ سے بولے، دولہا نواب کے دھوکے میں کہیں ان پر بھی لٹو نہ ہو جانا۔ ارے ان پر تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، بیٹا جو بنایا ہے
یہ کہتے کہنے ممانی نگار کی آنکھیں بھیگ گئی. شاید ابو کو پیش آنے والا سانحہ یاد آ گیا تھا. چھوٹے ماموں نے جلدی سے اٹھ کر اسے تھام لیا اور معذرت کرنے لگے. ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ہنسی ہنسی میں تمہارا دل دکھا دیا. نہیں بننے میاں، آپ تو ہمارے دل کا آرام ہے. میں بھی اٹھ کر ممانی نگار کے پاس چلا گیا. اس نے میرے سر پر ممتا کا ہاتھ رکھا اور پرسکون ہو گئی. بڑا الجھا ہوا دکھ تھا نگار کا. اولاد کی حسرت بھی پوری نہیں ہوئی تھی. چھوٹے ماموں میرے سیر و شکار کا بھی بڑا دھیان رکھتے اور مجھے لے کر کھیتوں اور باغوں میں نکل جایا کرتے. میں ایئر گن سے شکار کرنے میں بڑا طاق تھا. پھر ماموں مجھے نئے نئے انداز سے نشانہ باندھنا سکھاتے. وہ خود اتنے اچھے نشانچی یا شکاری نہیں تھے، مگر یہ ضرور جانتے تھے کہ اچھا نشانہ کیسے لگایا جاتا ہے. ایک دن شکار سے لوٹی تو تھیلے میں کئی پرندوں کے علاوہ ایک بلبل بھی تھی. چھوٹے ماموں نے آتے ہی نگار کے سامنے تھیلا الٹ دیا اور وہ ڈھیر سا شکار دیکھ کر دنگ رہ گئی. ماموں بولے، ایسا عمدہ نشانہ ہے ہمارے امجد کا کہ کوئی فاختہ، کوئی مینا، کوئی بلبل بچ کر نہیں جا سکتی. پھر انہوں نے شکار کی ڈھیری سے بلبل اٹھا لی. ہم نے کہا، 2-4 بلبلیں اپنی امراؤ جاندا کے لیے بھی مار لو، لیکن یہ مانے ہی نہیں. ممانی نگار نے فوراً ان کی بات پکڑ لی. ہم کہیں گے تو مان جائیں گے. ہماری ادا کوئی ایسی تو نہیں کہ جو امجد کو پسند نہ ہو. اس دن پتہ چلا چھوٹے ماموں کے علاوہ ممانی نگار نے بھی میرے لیے روشی کو پسند کر رکھا ہے. روشن آرا، روشی کے علاوہ بڑے ماموں شہباز بخت کی 2 چھوٹی لڑکیاں اور بھی تھیں، گلشن آرا اور گلبدن آرا. دونوں گل کہلاتی تھی، ایک بڑی گل، دوسری چھوٹی گل. روشی سب سے خوبصورت تھی، لیکن میں نے کبھی اس نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا. رامپور میں میری تمام تر دلچسپیوں کا محور ممانی نگار اور چھوٹے ماموں تھے، مگر اب میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اولاد سے محرومی نے دونوں کو میرے قریب تر کر دیا اور وہ اولاد کے چاؤ میں میرے ذریعے پورے کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے ابھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی جلدی نہیں تھی. میٹرک کی طرح ایف اے میں بھی اول آیا، مگر چند نمبروں کی کمی سے صوبے میں اول نہ آ سکا. میری برتری صرف ضلع تک محدود رہی. پھر بھی دادا میں اور امی کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. مجھے چند نمبروں کی کمی کا بہت افسوس تھا. دادا نے شاباش دے کر میرا حوصلہ بڑھایا اور میری پسند کا تحفہ دینے کا وعدہ کر لیا. امی نے بھی ہمت بندھائی کہ بی اے میں کسر پوری کر لینا. میاں بادشاہ اصرار کرنے لگے کہ اپنی پسند کا تحفہ بتاؤ. میں نے جرأت سے کام لیا. اگر بات میری پسند کی ہے تو مجھے شارٹ گن اور کارتوس لے دیجیے. وہ یوں چونکے جیسے میں نے ان کے سینے پر بندوق تان دی. وہ حیرت سے پاش نظروں سے امی کی طرف دیکھا. وہ بولی، کوئی حرج نہیں، لے دیجیے شارٹ گن، مگر وہ بڑے شکار کے لیے ہوتی ہے. ابا میاں، بڑے آدمی بڑا شکار کھیلتے ہیں. نواب، راجے، مہاراجے بڑے شکار ہی کا شوق رکھتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا آدمی بنے. دادا امی کی بات سن کر دنگ رہ گئے، مگر ان سے کوئی تکرار حجت نہیں کرتے تھے. جو کچھ کہتی آنکھیں بند کر کے مان لیتے. جانتے تھے وہ کوئی غلط مشورہ نہیں دے سکتی. چنانچہ دوسرے روز نہ صرف میرے لیے شارٹ گن آ گئی بلکہ ڈپٹی کمشنر سے مل کر میرے نام کا لائسنس بھی بنوا دیا. اس طرح میں امی کی سفارش پر بڑے شکاریوں کی صف میں شامل ہوا اور ہر اتوار کو اپنے کالج کے ایک پروفیسر اسلم کے ساتھ شکار پر جانے لگا، مگر ابھی چھوٹا شکار ہی ہوتا تھا. شارٹ گن خریدے چند روز ہوئے تھے کہ پروفیسر اسلم نے ایک سرکاری افسر کے ساتھ مل کر پنجنت پر مرغابیوں کا پروگرام طے کر لیا. دلچسپ بات یہ کہ مجھے ذکر کیے بغیر میاں بادشاہ کو بھی ساتھ چلنے پر منا لیا. پیرو بھی خدمت کے لیے ہمارے ہمراہ تھا. پنجنت میں پہنچتے تو میرے اور سرکاری افسر کے درمیان اڑتی مرغابیوں کو مار گرانے کا مقابلہ ٹھہر گیا. یہ مقابلہ بھی پروفیسر اسلم ہی نے ٹھہرایا تھا، جو میاں بادشاہ کو میرا نشانہ دکھانا چاہتے تھے. ہم دونوں نے باری باری مرغابیوں کو اڑتے گول پر فائر کیے. پہلا موقع سرکاری افسر کو دیا گیا، مگر ان کا نشانہ خطا گیا. میری باری پر اگرچہ مرغابیاں فائر کے دھماکے سے خوفزدہ ہو چکی تھی، پھر بھی میں نے 4-5 مرغابیاں مار گرائے اور دادا میرا نشانہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. یہ مقابلہ دن بھر جاری رہا. فائر کے دھماکوں سے خوفزدہ ہو کر مرغابیاں پرواز کر جاتی تھی اور ہمیں ان کی آمد کا صبر آزما انتظار کرنا پڑتا تھا. لیکن دن بھر کے اس مقابلے میں سرکاری افسر گنتی کی صرف 4 مرغابے شکار کر سکے تھے، جبکہ میں نے مرغابیوں کا ڈھیر لگا دیا تھا. پیرو ہی انہیں پکڑ کر لاتا. تعداد 2 درجن سے کم نہ تھی. دادا کو ماننا پڑا کہ میں ایک بہترین نشانچی ہوں. پروفیسر اسلم نے انکشاف کر کے انہیں حیران کر دیا. امجد کالج کے سالانہ مقابلوں میں 2 بار نشانہ بازی کا اول انعام حاصل کر چکا ہے اور دونوں بار انعامات انگریز کمشنر نے تقسیم کیے تھے. یہ سن کر میں نے 2 بار انگریز کمشنر کے ہاتھ سے انعام وصول کیے ہیں. دادا کے چہرے پر حیرت و مسرت کے جذبات یوں گڈمڈ ہوئے جیسے سوڈے کی 2 بوتلوں کو آپس میں ملا دیا جائے.
وہ دنیا کے ہر معاملے میں انگریز کی رائے حتمی سمجھتے تھے اور اس کی خوش ندی کو خوش بختی خیال کرتے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ کمشنر بہادر نے تمہیں 2 بار انعام دیا ہے؟ میں نے یہ بات جان بوجھ کر ان سے چھپائی تھی کیونکہ انہیں میرا شوق شکار پسند نہ تھا۔ میں دراصل پروفیسر اسلم کے ساتھ باہر نکل جاتا اور انہی کی دونالی پر اپنے نشانے کی مشق کرتا رہتا۔ اب پروفیسر نے انگریز کمشنر کے حوالے سے میری نشانے بازی کا ذکر کیا تو انہیں یکلخت میری اہمیت کا احساس ہوا۔ میں نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا، البتہ یہ ضرور کہا، اب کے سالانہ مقابلوں میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا۔ پروفیسر اسلم نے بتایا کہ پرنسپل صاحب کا خیال ہے کہ آئندہ تقسیم انعامات کے لیے گورنر بہادر کو مدعو کیا جائے، پھر تو مجھے کالج کی طرف سے دعوت نامہ آنا چاہیے۔ کہاں تو میاں بادشاہ کو میرا شوق شکار ہی پسند نہ تھا اور کہاں اب وہ نشانہ بازی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ انگریز بہادر جو درمیان میں آ گیا تھا، پروفیسر نے حامی بھر لی، آپ کو خصوصی دعوت نامہ بھیج دیا جائے گا۔ ہم شکار سے گھر لوٹے تو دادا میاں میرے نشانے بازی کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیے اور یہ بھی بتایا کہ میں گورنمنٹ کالج کا انعام یافتہ نشانچی ہوں۔ کمشنر صاحب مجھے 2 بار انعام دے چکے ہیں۔ امی بھی سن کر خوش ہوئی، مگر اس بات پر حیران تھی کہ میں نے ان سے بھی انعامات کا ذکر کیوں نہ کیا۔ دراصل اس معاملے میں صرف سریا میری رازدار تھی اور میں اسی کو نشانہ بازی اور انعامات کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ انعامات بھی اس نے اپنی الماری میں محفوظ کر رکھے تھے۔ وہ مجھ سے قریباً 7 برس چھوٹی تھی، لیکن شکار کی کہانی بڑے شوق سے سنتی اور میرے ساتھ والہانہ پیار کرتی۔ میں اپنے دل کی بات اسے بتا دیتا، وہ اپنی طوطا کہانی مجھے سنا دیا کرتی۔ سریا کا ذکر آیا ہے تو یہ بھی بتاتا چلو کہ ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے مثالی محبت کرتے ہیں اور ہمارے ہر دن کا آغاز ایک دوسرے کے درشن سے ہوتا ہے۔ درشن کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جس طرح مغل شہنشاہ صبح ہی صبح اپنے ہندو رایا کو درشن دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم دونوں الگ بیدار ہو کر سب سے پہلے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ اگر سریا پہلے بیدار ہو جائے تو سیدھی میرے کمرے کا رخ کرتی ہے اور کسی کو دیکھنے یا ملنے سے پہلے میرا منہ دیکھتی، وہ مجھے سلام صبح کہتی ہے۔ اگر میں پہلے جاگ جاتا اسے دیکھتا، سلام صبح کہتا اور تب کوئی دوسرا کام کرتا۔ اس طرح ایک دوسرے کے درشنوں سے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ رسم کیسے شروع ہوئی جو اب ہماری عادت ثانیہ بن چکی، بلکہ ایک فرض کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بہرحال ہم ایک دوسرے کے درشن کیے بغیر کسی سے نہیں ملتے۔ سب گھر والے ہماری عادت کو جانتے اور اس پر بہت خوش ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی کو پیار ایک نئی روایت قائم کی ہے۔ سریا کا خیال کہ میرے درشن کر لینے کے بعد اس کا سارا دن بڑے اطمینان اور سکون سے گزر جاتا ہے اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، بلکہ اچھی خبریں سننے کو ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہن کا منہ دیکھنا میرے لیے بڑا سعادت اور مبارک ہے۔ جس ارادے سے نکلتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ اسے ہماری ضعیف الاعتقادی پہ محلول کریں، مگر یہ جو کچھ ہماری زندگی کا روزمرہ بن چکا ہے، اور جس روز کسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے درشن نہ کر سکیں بڑے بے چین رہتے ہیں اور ہر وقت کسی واقعے کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور سچ مچ کوئی نہ کوئی بات خلاف معمول پیش ہو جاتی ہے۔ میرے سننے والوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم بہن بھائی فی الواقع مثالی محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ سریا کی کوئی بات مجھ سے اور میری اور کوئی بات سریا سے چھپی نہیں رہتی، مگر ہماری آپس کی بات باہر بھی نہیں نکلتی۔ نشانہ بازی پر ملنے والے انعامات کی بھینک کسی کے کان میں نہ پڑی۔ اب یہ بھید کھلا تو پورے گھر میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ گورنمنٹ کالج میں کھیلوں کے سالانہ مقابلے بڑے اہتمام سے ہوتے تھے۔ چند سال سے نشانہ بازی کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ آئندہ مقابلوں میں میاں بادشاہ کو باقاعدہ دعوت نامہ بھیجا گیا۔ میں نے اپنے ساتھ لے گیا، اسے اتفاق کہوں یا اپنی خوش نصیبی کے۔ میں نے نشانے کا مقابلہ تیسری بار بھی جیت لیا اور مجھے خصوصی انعام کو مستحق قرار دیا گیا۔ انعامات گورنر پنجاب ہی نے تقسیم کیے۔ گورنر سے میرا تعارف کراتے وقت جہاں میرے ابو ناصر حیات کا نام بڑے احترام سے لیا گیا، وہاں دادا میاں حیات بخش کے تعلق سے بھی میری جان پہچان کرائی گئی، جس پر میاں بادشاہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب گورنر نے انعام دیتے وقت مجھ سے ہاتھ ملایا تو وہ ہمارے خوشی کے جھوم رہے تھے، جیسے پوری برطانوی سلطنت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔